بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے فرزند اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کا اسم گرامی حسن رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو ہمیشہ اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کی براہ راست تربیت کرتے تھے، اور جب کبھی سجدے میں آپ کے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین آپ کی پشت پر بیٹھتے تو آپ سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب قصا میں سے تھے جن کے متعلق آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ اسی بنا پر ان کو معصوم ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیہ اطعام، آیہ مودت اور آیہ مباہلہ بھی انہی ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف حصہ خدا کی راہ میں عطیہ کر دیا۔ اسی بخشش اور سخاوت کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سے 25 بار پیدل حج کیا۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں بھی اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران آپ اپنے والد کے ساتھ کوفہ تشریف لائے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں اسلامی فوج کے سپہ سالاروں میں سے شمار کیا گیا۔ 21 رمضان المبارک 4 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اسی دن 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی، تو معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا، اور آپ خود رضی اللہ تعالی عنہ ایک گروہ کے ساتھ سابات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے امام حسن کے سپاہیوں کے درمیان مختلف افواہیں پھیلا کر صلح کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک خارجی کے حملے کے نتیجے میں
آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفہ کے بعض سرکردگان نے معاویہ کو خط لکھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ معاویہ نے کوفہ والوں کے خطوط امام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ خاص کر شیعان علی کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے معاہدے کی کسی ایک بھی شق پر عمل نہیں کیا۔ معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کی وجہ سے بعض ساتھی آپ سے ناراض ہو گئے۔ صلح کے بعد آپ سن 41 ہجری میں مدینہ واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہاں مقیم رہے۔ مدینہ میں آپ علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بطور ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جادہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زہر سے موسوم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کو ٹھوکر مار کر مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا اور اس طرح میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو سچ ثابت کیا کہ میرا ایک بیٹا امت کو جوڑے گا۔ لیکن پھر بھی معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کو چین سے جینے نہیں دیا اور بالآخر میرے یہ امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر 48 سال تھی جب آپ کو آپ کی زوجہ کے ذریعے زہر دیا گیا اور اس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ وما علینا الا البلاغ۔